السلام علیکم جی. آج اسلام آباد کے سیشن جج صاحب نے ہمایوں دلاور ان کا نام ہے، انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کی وہ درخواست مسترد کر دی جس کے اندر انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ جناب جو توشہ خانہ کیس ہے جناب عمران احمد خان نیازی کے خلاف وہ ناقابل سماعت ہے. جج صاحب نے قرار دیا کہ یہ درخواست جو ہے، یہ جو کیس ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو قضیہ ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ قابل سماعت ہے. اور قابل سماعت ہونے کی جو ہے ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے انہوں نے دلائل طلب کیے. اچھا، یہ دلائل انہوں نے پہلی دفعہ طلب نہیں کیے، یہ دلائل انہوں نے پہلے بھی طلب کیے تھے اور اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ قابل سماعت ہے، میں آپ کے دلائل سن لیے ہیں. انہوں نے دلائل ان کو دیے تھے. انہوں نے کہا تھا جی پہلے آپ اس کی قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے کے اوپر فیصلہ فرمائیں. انہوں نے کہا تھا جی قابل سماعت ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا یہ فیصلہ نہیں مانتے. وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے کہا جی بالکل قابل سماعت ہے، نہ صرف کہ قابل سماعت ہے بلکہ اس کو 7 دنوں کے اندر ہی فیصلہ کر دیں. اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں. قیامت نہیں آئی ابھی تک، وہ قیامت نہیں آئی، طوفان نہیں آیا، زلزلہ نہیں آیا، زمین جو ہے وہ ہلی نہیں ہے. اپنا مارگلہ کی پہاڑیاں اپنی مقام کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور تو اور وادی سون سکیسر کی پہاڑیاں بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں. جہاں سے عمر بندیال صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مقیم ہیں. اسکاچ کارنر کے اندر اسکاچ کارنر اپر مال لاہور کے اوپر دفتر ہے نا، اپنا کیا نام ہے اس کا، ثاقب نثار صاحب کا، وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. رافعہ کا گھر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. محجبین بھی اپنے گھر میں آباد ہے. قیامت کیوں نہیں آ گئی یار؟ کیس فائل ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں جناب عمران احمد خان نیازی کا. نہ اس کے لیے بینچ بنا، نہ اس درخواست کے اوپر نمبر لگا، نہ وہ فوری طور پہ سماعت کے لیے مکمل ہوئی. ہمارے جج صاحبان تو انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ پہنچیا نہیں ہے تکر منڈا لے کے، چلو درخواست آندی رہے گی، سماعت شروع کرو. اگے جناب اظہر صدیق ورگے کھلو کے دلائل دینے شروع کر دیا کرتے تھے. علی ظفر ورگے راہ چلتے آ کے اچھا آپ بھی آ گئے، آ جائیں دلائل دیں. وہ دلائل دینا شروع کر دیے تھے. جج صاحب جب درخواست پہنچتی تھی جج صاحب آنکھوں کو چوم کے آنکھوں کو لگاتے تھے اور ادھر سے جناب نیچے سے لکھی ہوئی ججمنٹ اٹھا کے تو ڈیلیور کر دیا کرتے تھے. قیامت نہیں آئی ابھی تک عمران احمد خان نیازی کے کیس کے اوپر نمبر نہیں لگا. جب میں نے اس تشویش کا اظہار ایک سینئر جرنلسٹ سے کیا تو اس نے کہا کہ آپ بھی بڑے معصوم آدمی ہیں رضی دادا، آپ بہت معصوم آدمی ہیں. وہ بھائی ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سیشن کورٹ میں فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے. درخواست کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جتنے بھی ٹرکوں والے ہیں، جتنے بھی نگران رہے ہیں، وہ سارے درخواست ہاتھوں میں لگائے باقاعدہ چومے جا رہے ہیں کہ کب انہیں اشارہ ہو اور کب وہ ریس شروع، میرا مطلب ہے کب وہ سماعت شروع فرمائیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے دوڑ کے اندر دیکھا نا، گولی چلائی جاتی ہے اور پھر وہ ریس شروع ہو جاتی ہے. یار کو اور ریس نہ سمجھ لیں، میں انسانوں کی ریس کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اولمپکس کے اندر جب 100 میٹر ریلے ریس شروع ہوتی ہے تو چلائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی چلے اور وہ جناب سماعت شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ وہ بیسیکلی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سیشن کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے. تو ہفتے کا روز ہے، ہفتے کے روز سیشن کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے اور سیشن کورٹ نے کہا ہے کہ جی نہیں ہم سن سکتے ہیں. ہم پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم سن سکتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ سردار جی جو تھے نا تو وہ ایک جگہ پہ پہنچے، ایک دکان کے اوپر گئے، کہتے ہیں الماری کنے دیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سردارہ نہیں بیچنی. ٹھیک ہے، تو اس نے سردار جی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے مجھے ریٹ بتانے کے بجائے آگے سے بالکل ہی جھڑک دیا ہے. اس کے بعد سردار جی جو تھے نا دوسرے دن بھید سے پکڑ کے، مطلب کہ وہ پکڑ کے پہنچے، برقع پہن کے پہنچ گئے. تو اس نے کہا، دکاندار نے جا کے پوچھا الماری کنے دی ہے؟
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਉਤਾਰਾ, ਜ਼ੋਰ سے زمین پہ مارا غصے میں, کہتے پہلے دس تم نے پچھاڑیا کیویں؟ ٹھیک ہے سردار جی الماری نہیں فریجی کی ہے. اے بھی وہی کام جی, ٹھیک ہے, اے بھی وہی کام جی بھائی کہ جناب وہ انہوں نے کہا کہ پتہ تو ہے کہ وہاں سے کیا ہونا ہے. انہوں نے دلائل وہی دیے اور جج صاحب نے کہا کہ جی ہم نے پہلے بھی آپ کے دلائل سن لیے. آج جو عمران خان کے KPK سے وکیل ہیں وہ اس معاملے کے اندر کافی زیادہ مستقل مزاج رہے. جج کہے آرگومنٹ دیں, وہ کہے تاریخ دیں. اس نے کہا آرگومنٹ دیں, اس نے کہا تاریخ دے. ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے منڈے کو آرگومنٹ کریں گے, منڈے کو آرگومنٹ کریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ تاریخ دیں بھائی, مجھے آرگومنٹ دیں بھائی. نا آرگومنٹ تو آپ کے پہلے ہی آ چکے ہوئے ہیں, لیکن مزید آرگومنٹ اگر آپ نے کہا ہمارا تو وکیل ہی نہیں آیا, خواجہ حارث آیا نہیں. ٹھیک ہے نا, خواجہ سلطان کا تخم جو ہے خواجہ حارث ہمیشہ ایسے ہی کیسز لڑنے کے اندر شہرت رکھتا ہے. یہ وکلا فرٹرنیٹی نے پتہ نہیں اسے کیوں اٹھایا ہوا ہے, ہم نے تو اس کے باپ کو بھی ایز اے رپورٹر کور کیا ہوا ہے. تو خیر جناب ہمایوں دلاور صاحب ڈٹے رہے. فائنلی انہوں نے کہا ہماری طرف سے آرگومنٹ کوئی نہیں, ہماری طرف سے نہ ہے. تو انہوں نے کہا ہماری PTI کے وکلا نے کہا ہماری طرف سے نہ ہے. تو جج نے کہا پھر ساڈے والوں بھی نہ ہی. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے کہا کہ جناب 12 تاریخ کو, یعنی کہ آج نہیں مطلب ہفتے کو تاریخ تھی 8, اتوار کو ہوئی 9, اپنا پیر کو ہوئی 10, منگل کو ہوئی 11 اور بدھ کو ہوئی 12 کی تاریخ لگائی ہے. ویسے 14 میری بھی تاریخ لگی ہوئی ہے سیشن کورٹ دے, لیکن 12 کی تاریخ لگائی ہے انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے بھی پورا موقع دیا ہے کہ محجوبین کے داماد جو ہیں وہ پیر منگل بدھ کو جو کرنا چاہیں کر دیں. حالانکہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اتوار کے روز بلکہ ہفتے کی شام کو ہی وہ پٹیشن لے کے, جو کہ PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اس مقدمے میں آیا تھا اس کو چیلنج کر رکھا ہے, وہ لے کے وہاں پہ چڑھ جائیں. وہ جج صاحب جس طرح ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پٹیشن, تو عین ممکن تھا کہ وہ ہفتے کو ٹیک اپ ہو جاتی, لیکن جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں تب تک ٹیک اپ نہیں ہوئی. تو خیر وہ لے کے جائیں گے وہ والی پٹیشن, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے عرضی ڈالی ہے کہ یہ 7 دن کے اندر فیصلہ کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے, یہ ہٹا دی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ فوری طور پہ ہٹ جائے گی. عمران خان صاحب مانگیں کوئی ریلیف عدالت سے اور وہ نہ ملے, ٹھیک ہے نا, محجمی کے داماد کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا, ٹھیک ہے نا. تو خیر جناب یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی طرف یہ سسٹم بڑھتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے پھر اس سسٹم کو چھوئی موئی کی طرح جو ہے وہ شرم آ جاتی ہے, اور وہ پھر بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ ہمت ہمارے جیسے کہ تانے اور مینے سن کے آگے بڑھتا ہے, اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں یا نالائق ہیں یا کوئی مفاد وابستہ ہے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں شریف لوگ. ایسے تو شریف لوگ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں نا اس وقت جو کام اکیلے اس وقت کے کرنل اور آج کے بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ہیں, بریگیڈیئر شفیق صاحب بہت نفیس آدمی ہیں بھائی, قطعاً ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گا, اور جو ہیں وہ ان سے میرا ایک تعلق بھی دور پار کا نکلا ہے. تو بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ہیں جب وہ کرنل شفیق تھے تو جو اکیلے جو کام کر لیا کرتے تھے, آج اس کام کے لیے 3 بڑے افسر لگے ہوئے ہیں, تو کام وہ پھر بھی نہیں ہو پا رہا ان سے. میڈیا مینجمنٹ آؤ, ٹھیک ہے. اور کرنل شفیق جو تھا وہ کلا شیر کا بچہ یہ سارا کام کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے یا کمپیٹنس کا لیول کٹ گیا ہے یا شرافت کا لیول بڑھ گیا. ویسے کرنل صاحب بھی شریف آدمی ہیں یار, میرا مطلب ہے, لیکن وہ کام کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جی اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے افسر مل کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے ہوئے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے. اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث خواتین کے مقدمات جو ہیں وہ تو خیر پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ سیشن کورٹ میں نہیں جائیں گے ادھر اور ادھر آئیں گے. تو اب جناب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب حضرات جو ہیں مطلب کہ 9 مئی کے واقعات کے جو لوگ بچے جو ہیں جو یوتھ ہے
ٹین میں ہے، ٹین ایج میں ہے، 20 سال یا اس سے کم سال جن کی عمر ہے، ان کے بھی جو ہے وہ آرمی ملٹری کورٹس کے اندر کیسز نہیں جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کو رہائی کر دیں. ویسے جس طرح جرنیلوں کے بچوں کو اور دامادوں کو رہا کیا گیا ہے، جس طرح انہیں باعزت طریقے سے گھروں میں پہنچایا گیا ہے، تو اب باقیوں کو بھی رہائی کر دیں. سر کیا کھے ڈال رہے ہیں اپنے سر کے اندر؟ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے سر. میرا خیال ہے کہ آپ واپس لے آئیں جنرل فیض صاحب کو، وہ دیکھیے گا ان معاملات کو کیسے سیٹ کر دیتے ہیں آپ کو. آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو امپلائی کر ہی لیا کرتے ہیں نا. اگر نہیں کر سکتے تو فیض حمید صاحب سے پوچھ لیجئے گا، انہوں نے تو کیے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کیے تھے. تو آپ اکیلے فیض حمید کو کار لیں تو وہ دیکھیے گا کیسے کیسے معاملات نپٹا دیتا ہے. انہوں نے آفر تو کر رکھی ہے نا، نواز شریف کو آفر تو انہوں نے بھجوائی تھی کہ آپ مجھے اگر آرمی چیف بنا دیں تو اب دیکھیے گا میں ان سب کو کیسے سیٹ کرتا ہوں. میں نے لانچ کیا ہے تو میں نے ہی وائنڈ اپ کرنا ہے اس پروجیکٹ کو. تو آپ کے وہ سابق ہیں، تنخواہ لیتے ہیں آپ سے، گھر سے نکلنے سے پہلے اجازت بھی لیتے ہیں، اور کتنی دیر باہر رہنا ہے اس بات کی بھی اجازت لیتے ہیں، کس کس سے ملنا ہے اس کی بھی اجازت لیتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک اسائنمنٹ رکھ دیجئے کہ یار یہ ذرا کر دیں اور کر لیں. بس میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ورنہ بھائی صاحب لوگ مائنڈ کر جاندے ہیں، صاحب لوگ مائنڈ کر جان تو پھر ٹیڈے ٹانکے لوہن پہنتے ہیں تے پسلیاں ساری عمر دکھ دیا رہتی ہیں. پھر اب تک کے لیے اتنا ہی سر مائنڈ نہیں کرنا، آپ نے مشورہ دیا آپ کو مفت کا، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.